अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुश आमदीद। नाजरीन, निज़ाम अदल किसी भी मुआशरे का रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखता है, और अगर ये रीढ़ की हड्डी ठीक से काम करना छोड़ दे तो पूरा मुआशरा पैरालाइज हो जाता है। मेरी आज की जो खबर है वो भी कुछ इसी तरह निज़ाम अदल के हवाले से जो दोहरा मेयार है उसमें उसको एक्सपोज करती है, और उसके साथ साथ जो अदल के ऐवानों में बैठे कुछ लोग नाखुदा बन जाते हैं और नाइंसाफी करते हैं, ये खबर उनका भी पोल खोलती है। आपको याद होगा कि जो साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने तो उनकी जो दहशत का आलम था और जो खौफ का जो समा था बतौर उनके चीफ जस्टिस, कोई भी सियासतदान और ब्यूरोक्रेट उनकी अदालत में जाते हुए डरता था। अगर किसी भी ब्यूरोक्रेट या सियासतदान का मुकदमा उनकी अदालत में लगता तो जो कोर्ट रूम नंबर 1 में जो बिछी कुर्सियां हैं उनकी आखिरी कतारों में जाकर ये लोग बैठते थे, ब्यूरोक्रेट्स हों या सियासतदान जिनका मुकदमा उनकी अदालत में जेर समाअत हो, ताकि कहीं साकिब निसार साहब की नज़र उनके ऊपर ना पड़ जाए और वो उनको बेइज्जत ना कर दें। साकिब निसार साहब की ये जो सख्ती थी और ये जो दहशत थी, ये हर एक के लिए एक जैसी नहीं थी। वो किसी के लिए नरम होते तो गुलाब के फूलों की तरह एक नरम रवैया अख्तियार करते, और अगर किसी के लिए सख्त होते तो वो पत्थर से भी ज्यादा वो लोहे के चन्ने। आपको याद होगा कि ख्वाजा साद रफीक के केस में उन्होंने कहा था कि लोहे के चन्नों वाला कहाँ पे है, तो वो लोहे का चन्ना साबित होते थे साकिब निसार साहब। लेकिन उनकी उसके साथ साथ आपको ये भी याद होगा कि साकिब निसार साहब ये हमेशा कहते थे कि ही इज द कस्टोडियन ऑफ पब्लिक मनी। वो पाकिस्तान की आवाम का ये जो टैक्स का पैसा है और ये जो कौमी खजाना है वो उसके कस्टोडियन है, और हमेशा कहते थे कि वो एक एक रुपया कौम के खजाने का बचाएंगे। लेकिन उनकी ये जो पैसों के बचाने के हवाले से सख्ती थी वो भी हर एक के लिए एक जैसी नहीं थी। कहीं पे सख्त होते तो एक एक रुपया, आपको याद होगा अताउल हक कासमी साहब का जो फैसला था उसमें उन्होंने कहा कि उनसे एक एक रुपया वसूल किया जाए जो उन्होंने बतौर MDPT भी तनख्वाह लिए थे, और लेकिन अगर कहीं सखावत दिखानी होती थी ना तो वो अरबों रुपए लुटा देते थे। आज मेरी जो खबर है वो भी उनकी इसी सखावत के हवाले से है, लेकिन वो जो सखावत है वो सिर्फ अपने जो ब्रदर जजेस हैं, जो रिटायर्ड जजेस थे, उनके हवाले से है कि किस तरह विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन उन्होंने अरबों रुपए लुटा दिए कौमी खजाने के, जो गरीब अवाम के खून पसीने की कमाई से जो टैक्स अदा करते हैं लोग, आप जैसे मुझ जैसे कोई भी तनख्वाहदार हो या इवन मजदूर भी कोई चीज खरीदता है तो वो टैक्स अदा करता है, तो उनका जो पैसा है उसमें से अरबों रुपए लुटा दिए 70 ऐसे बुजुर्ग जजों के ऊपर जो 1970 से लेके 2008 तक रिटायर हुए। उनमें से तो कुछ ऐसे भी थे जो कि सिर्फ 15 महीने नौकरी उन्होंने की और पूरी जिंदगी बैठ के लाखों रुपए वो पेंशन की मद में ले रहे हैं। आप मुझे खुद बताएं, अगर आपको कोई इस तरह की ऑफर करे कि आप सिर्फ 15 महीने सरकार की नौकरी करें और उसके बाद पूरी जिंदगी बैठ जाएं, आप कुछ ना काम करें, आपको हम लाखों रुपए देंगे, कोई ऐसी मिसाल आपके सामने, कोई नजीर ऐसी मिलती है किसी ऐसे मुल्क में, या किसी भी ऐसे किसी आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, कहां पे ऐसी मिसाल मिलती है कि सिर्फ 15 महीने आप नौकरी करें और उसके बाद पूरी जिंदगी लाखों रुपए उस 15 महीने के इवज आप खाते रहे हैं पूरी जिंदगी। ये जो साकिब निसार साहब ने एक ऐसी जजमेंट दी 2013 में, जो कि जिसकी मिसाल और जिसकी नजीर पूरी अदालती तारीख में नहीं मिलती। हालांकि ये जो जजमेंट थी जिसके नतीजे में इन 70 जजों को, जो बुजुर्ग जज थे 1970 से लेके 2008 तक जो रिटायर हुए हैं, उनको ये जो पैसा दिया गया अरबों रुपए, और आगे फैसले में ये भी कहा गया कि आपको महीने की भी करोड़ों रुपए पेंशन ये मिलेगी। ये साकिब निसार साहब ने इसी जजमेंट में लिखा कि 5 साल तक अदालतों में काम तैनात हर जज के इल्म में ये जजमेंट थी कि ये गलत एक फैसला हुआ है अदालत की तरफ से, लेकिन किसी भी जज ने ये गवारा नहीं किया कि ये जो कौम का अरबों रुपए लुट रहा है वो उसको वापस किया जाए और ये जो लुटने का सिलसिला है इसको रोका जाए।
جب 5 سالوں بعد عدالت نے یہ فیصلہ کر ہی لیا کہ ہم نے یہ جو پیسے کو لٹانے کا سلسلہ ہے ان 70 بزرگوں میں اس کو ہم ختم کرتے ہیں، تو اس پہ بھی جو ثاقب نثار صاحب نے سنہری الفاظ میں یہ جو ججمنٹ لکھی ہے وہ آپ کے ساتھ جب میں شیئر کروں گا اور اس کے پورے حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ یہ جو پاکستان کا حال اس نہج تک پہنچا ہے کہ اب ہم دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں، اس میں صرف سیاستدان یا بیوروکریٹ ہی ملوث نہیں ہے یا ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ ہر ادارے نے جو ان سے ہو سکتا تھا اپنے طور پہ پوری کوشش کی ہے اس پاکستان کو لوٹنے کی اور اس کو تباہی تک کہ اس دھانے تک پہنچانے کی۔ 2008 میں 70 کے قریب جو بزرگ ریٹائرڈ ججز تھے جو کہ 1970s کی دہائی سے لے کے 2008 تک ریٹائر ہوئے تھے، انہوں نے ایک سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی جس میں انہوں نے یہ درخواست کی کہ ان کو پینشن ادا کی جائے۔ پینشن کیوں ادا کی جائے؟ وہ اس لیے کہ جو ججز کے حوالے سے پینشن کا رول ہے اور قوانین ہے اس کے مطابق اگر کسی جج نے بطور ہائی کورٹ کے جج کے 5 سال تک بطور جج کام نہیں کیا تو وہ پینشن کے اہل نہیں ہے، اور یہ 70 جج ایسے تھے جن کی جو بطور جج سروس تھی وہ 5 سال سے کم تھی۔ سندھ ہائی کورٹ میں جب یہ پٹیشن ہوئی تو سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا، حکومت کو کہا کہ یہ ان کو تمام جو پچھلے 40 سالوں سے جو جب سے ریٹائر ہوا ہے ان سب کو پینشن دی جائے۔ یہ حکومت نے اس کا جو ہے یہ چیلنج کیا سپریم کورٹ میں، اور آپ کو یاد ہوگا 2008 میں جب مشرف ایک فوجی جو ڈکٹیٹر تھا اس کی حکومت تھی تو اس نے جو افتخار چودھری تھے ان کو جب سیک کر دیا تو اس کے بعد ڈوگر کا ایک دور آیا، جسٹس عبدالحمید ڈوگر کا، اور پی سی او ججز کا جو آپ کو یاد ہوگا دور آیا۔ تو پی سی او جو کورٹس تھی اس میں 3 ممبر کا ایک بینچ بنایا گیا جس کی سربراہی کر رہے تھے جسٹس نواز عباسی صاحب، محمد نواز عباسی صاحب۔ تو اس 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا اور جو سپریم کورٹ کا جو سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو اپ ہیلڈ رکھا اور حکومت کو احکامات جاری کر دیے کہ ان کو تمام جو ایریئرز سمیت پینشن ادا کی جائے، اور وہ جو پینشن کی ٹوٹل رقم بنی وہ 1 ارب اور 64 کروڑ روپے بنی، اور یہ حکومت نے اپنے جو سرکاری خزانے سے ان تمام جو 70 بزرگ ججز تھے ان کو ادا کر دی۔ ساتھ ہی ججمنٹ میں یہ بھی فیصلہ دیا گیا کہ ان کو مہینے کی بھی آگے کنٹینیو کریں جو پینشن ہے وہ، اور وہ جو مہینے کی کیلکولیٹ کی گئی اس ٹائم 2008 میں وہ 3 کروڑ اور 20 لاکھ روپے تھی، جی ہاں، اور اگر سال کا کاؤنٹ کریں تو تقریباً 40 کروڑ روپے سالانہ پینشن بھی ان ججوں کو ادا کرنے کے احکامات جاری کر دیے سپریم کورٹ کے وہ جو پی سی او ججز کا 3 رکنی بینچ تھا اس نے۔ یہ فیصلہ ہو گیا، پیسے یہ بزرگ جو تھے وہ لیتے رہے اور کھاتے رہے۔ 5 سال گزر گئے، یہ جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اپنی ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے جو کہ میں آپ کو اسکرین پہ شیئر بھی کروں گا، اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی عدالتوں میں کام کرنے والا ہر جج کو اس ججمنٹ کے حوالے سے معلوم تھا کہ یہ ججمنٹ غلط ہے، اور لیکن کسی بھی جج نے، افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو ٹیک اپ نہیں کیا سپریم کورٹ میں کہ یہ جو ایک غلط فیصلہ دیا گیا تھا عدالتی، جس سے آپ کے اور میرے اور غریب کسی بھی کوئی ریڑھی بان ہو، کوئی چھوٹی دکاندار ہو جو ٹیکس سے پیسے ادا کر رہا ہے قومی خزانے کو، اس سے ہر سال 40 کروڑ کے قریب پیسے جا رہے تھے ان 70 بزرگوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ 1 ارب اور 64 کروڑ پہلے ہی یکمشت ادا کر دیا گیا تھا، لیکن کسی بھی سپریم کورٹ کے نے یہ اس کو ٹیک اپ نہیں کیا۔ 5 سال بعد بالآخر خدا کر کے سپریم کورٹ نے اس کو ٹیک اپ کیا اور ایک 5 رکنی بینچ بنا دیا گیا جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب کی سربراہی میں، جس میں جو 4 اور ججز تھے اس میں ایک جسٹس اعجاز افضل صاحب جو کہ پاناما بینچ میں بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس ثاقب نثار صاحب، اور 2 جو اور ججز تھے ان میں ایک جسٹس اطہر سعید صاحب اور جسٹس اقبال حمید الرحمان صاحب۔ یہ 5 رکنی بینچ بنا اور انہوں نے یہ ٹیک اپ کیا مارچ 2013 میں، لیکن ستم ظریفی دیکھیں کہ 5 سال گزر گئے اس معاملے کو ٹیک اپ کرنے کے بعد بھی، جب یہ سارا کیس سنا گیا تو اس کے بعد بھی یہ انہوں نے ججز نے 3 رکنی بینچ نے
وہ پیسے ریکور کرنے کے لیے بات نہیں کی اور احکامات جاری نہیں کیے. انہوں نے یہ ججمنٹ کو جو 2008 کی پی سی او ججز کی ججمنٹ تھی اس کو تو غیر قانونی قرار دے دیا، جو کہ لیگل زبان میں ان کو پر انکیوریم کا نام دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وائڈ قرار دیا، اور یہ بھی کہا کہ ان کو فیوچر میں یہ جو بزرگ ججز تھے ان کو پینشن ادا نہ کی جائے، کیونکہ یہ اس کے اہل ہی نہیں ہے. نہ آئین میں نہ قانون میں کہیں بھی گنجائش نہیں ہے کہ 5 سال سے کم اگر کوئی جج سروس کرتا ہے تو اس کو وہ پینشن لینے کا حقدار نہیں ہے. یہ تمام احکامات تو جاری کر دیے، لیکن جو میرے اور آپ جیسے عوام کا جو پیسہ تھا اس کے لیے انہوں نے اتنی فراخ دلی دکھائی کہ وہ پیسے ان کو معاف کر دیے. یہ جو 5 رکنی بینچ تھا جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب کی سربراہی میں 2013 کا، اس کا باقی تمام نکات کے اوپر اتفاق تھا. ان میں سے ایک یہ کہ یہ جو پی سی او ججز کی طرف سے ججمنٹ دی گئی یہ پر انکیوریم ہے، کہ اس میں کوئی جو غلطی، جو ایک عدالتی زبان میں کہا جاتا ہے کہ وہ غلطی ہوئی انصاف میں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ججز ہیں آئین اور قانون میں کہیں بھی گنجائش نہیں ہے کہ ان کو پینشن دی جائے جنہوں نے 5 سال سے کم جو سروس کی ہے بطور جج کے ہائی کورٹ کے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی احکامات جاری کیے، اس کے اوپر بھی ان کا یہ اتفاق تھا کہ ان کو فیوچر میں بھی یہ اہل نہیں ہے پینشن لینے کے حکومت کے خزانے سے، عوام کے ٹیکس کے پیسے سے. لیکن ایک بات پہ یہ آپس میں ان کا اتفاق نہیں تھا، اور 2 ججز ایک سائڈ پہ تھے جو یہ کہتے تھے کہ ان سے جتنا بھی انہوں نے پیسہ لیا ہے وہ سارا ریکور کیا جائے، کیونکہ یہ ایک عوام کا پیسہ ہے. یہ ہم چند مخصوص لوگوں کو 70 جو لوگ ہیں ان کو اربوں روپے نہیں دے سکتے. لیکن 3 جج ایک بات پہ اٹک گئے، اور وہ 3 ججوں کی جو سربراہی کر رہے تھے وہ ثاقب نثار صاحب تھے. انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ تو بڑے غریب ہیں، اب جو پیسے انہوں نے لے لیے ہیں، جو 70 بزرگ شہری ہیں ان سے واپس ہم کس طرح لیں. انہوں نے اپنی جو ججمنٹ ہے اس میں یہ تک لکھا ہے کہ یہ جو بیچارے بزرگ ججز ہیں یہ ان میں سے کچھ تو فوت ہو چکے ہیں، ان کی بیوائیں ہیں جو پینشن لے رہی ہیں، اور تقریباً سب لوگوں نے یہ جو پیسہ ہے وہ اربوں روپے جو دیا گیا تھا حکومت کے خزانے سے وہ تو اب خرچ کر چکے ہیں. اب کہاں سے وہ لائیں گے؟ اب آپ یہ کہتے ہیں، ججمنٹ میں باقاعدہ طور پہ لکھا ہے، وہ میں شیئر بھی کروں گا اسکرین شاٹ بنا کے بھی. کہتے ہیں کہ وہ تو اب خرچ کر چکے ہیں، کسی نے شادیوں پہ خرچ کر دیا ہوگا، کسی نے مکان بنا لیا ہوگا، اب وہ بیچارے کہاں سے لائیں؟ اب یہ کوئی اچھا لگتا ہے کہ یہ جو بزرگ ہمارے برادر ججز ہیں وہ کسی سے ادھار لے کے پھر یہ سرکاری خزانے کو یہ پیسہ جمع کریں؟ لیکن جو ثاقب نثار صاحب کا یہ رحم دلی، جو کہ وہ خود کو بابا رحمتے کہتے ہیں، یہ رحم دلی ان کے صرف برادر ججز کے لیے ہی ان کے سامنے آتی ہے. جب کوئی بات کسی سویلین کی ہو یا کسی بھی ایک عام آدمی کی ہو تو وہ اس میں ان کی جو رحم دلی ہے وہ کبھی بھی نظر نہیں آئی. اسی ججمنٹ میں جو 2 ججز تھے، آنریبل جو جسٹس انور ظہیر جمالی اور جسٹس اعجاز افضل، انہوں نے اپنی ججمنٹ میں اسی جو 2013 کی ججمنٹ ہے اس میں 2 مثالیں بھی کوٹ کی ہیں. ایک انہوں نے کہا کہ 2012 میں ججمنٹ دی گئی ہے جو کہ پارلیمنٹیرینز کے حوالے سے کچھ ایم پی ایز، ایم این ایز اور سینیٹرز کو ڈسکوالیفائی کیا گیا آن دی بیسس آف 63(1)(c). لیکن اس ججمنٹ میں انہوں نے یہ جو اپنی اگزامپل کوٹ کی ہے کہ ہم نے جو پارلیمنٹیرینز تھے ان سے تمام تنخواہیں اور دیگر جو پرکس اینڈ پریویلیجز جو بطور انہوں نے ممبر آف دا پارلیمنٹ لیے تھے ان سے واپس ریکور کرنے کے احکامات جاری کیے تھے. اسی طرح کی انہوں نے جو دوسری مثال دی وہ ایک 2012 ہی کا کیس تھا چیئرمین اوگرا کی تعیناتی کا. سپریم کورٹ نے اس کو چیئرمین اوگرا کی تعیناتی کو غیر قانونی قرار دیا، تو اس کے بعد یہ بھی احکامات جاری کیے سپریم کورٹ نے کہ اس سے تمام تنخواہیں اور دیگر مراد اس نے بطور چیئرمین اوگرا لیے تھے وہ بھی واپس کیے جائیں. لیکن جب اپنے ججز کی باری آئی تو 1 ارب 64 کروڑ روپے ایک سائڈ پہ جو یکمشت ان کو ادا کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تقریباً 40 کروڑ کے قریب جو سالانہ پینشن تھی وہ بھی ثاقب نثار صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس اقبال حمید الرحمان صاحب اور جسٹس اطہر سعید، یہ 3 ججز تھے جو ایک سائڈ پہ تھے، جنہوں نے کہا کہ ان سے جو یہ بزرگ ہیں ان سے پیسے لینا اب زیادتی ہوگی، یہ ظلم ہے کہ ان سے واپس لیے جائیں پیسے. بہرحال جی، پیسے ثاقب نثار صاحب نے ان کو معاف کر دیے، اربوں روپے جو
آپ کے میرے اور ایک عام آدمی کے خون پسینے کی کمائی کے پیسے تھے، کون سا بابر رحمتے کہ اپنی جیب سے جا رہے تھے، انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ بس ان کو معاف کر دیا جائے کیونکہ یہ اب بزرگ ہیں اور یہ ان سے پیسے واپس لینا ظلم ہوگا. تو حکومت نے مان لیا اور بس پیسے واپس وہ کر دیا اور فیوچر کے لیے یہ کہہ دیا، احکامات جاری کر دیے کہ اب آگے ان کو پینشن نہ دی جائے. لیکن یہ معاملہ پھر بھی ادھر نہیں رکا. وہ جو بزرگ تھے ان کو جو کروڑوں روپے آ رہے تھے سالانہ، وہ کہاں رکتے تھے کہ وہ پیسہ آنے کا جو سلسلہ ہے وہ رک جائے. انہوں نے اپیل دائر کر دی سپریم کورٹ میں. اب وہ 5 رکنی بینچ تھا تو ظاہری بات ہے اس کا جو ہے 5 رکنی فیصلہ جو ہے اس کا جو ریویو کرنا تھا وہ لارجر بینچ کرتا. تو جب میں نے پھر یہ بات کی، اب موقف لیا جسٹس ثاقب نثار صاحب سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ میجورٹی ججمنٹ میں تھے کہ ان کو پیسے نہ دیے جائیں، اور ساتھ ساتھ میں نے پھر جسٹس اعجاز افضل صاحب سے بھی جو پاناما بینچ کا بھی حصہ تھے ان سے بھی بات کی، کیونکہ انہوں نے اسٹرانگلی اپوز کیا تھا کہ ان سے تمام پیسے واپس کیے جائیں، ریکور کیے جائیں، کیونکہ یہ قوم کا پیسہ ہے، یہ ہم مخصوص لوگوں کے اوپر اس طرح نہیں دے سکتے. یہ قانون، یہ سراسر غیر قانونی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ناانصافی بھی ہے عام لوگوں کے لیے بھی، کہ ہمارا جو قانون ہے کسی کے لیے، چند مخصوص لوگوں کے لیے تو ایک ہو اور دوسروں کے لیے دوسرا ہو. تو میں نے جب جسٹس اعجاز افضل صاحب سے بات کی تو پہلی بات تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے یہ ججمنٹ بڑے اچھے طور سے یاد ہے، کیونکہ میں نے اس کو بڑے اسٹرانگلی اپوز کیا تھا کہ ان کے تمام جو برات اور پیسے جو لیے ہیں ان تمام ججز نے، یہ واپس لیے جائیں کیونکہ یہ اہل ہی نہیں تھے آئین اور قانون کے تحت. دوسری انہوں نے جو بات جسٹس اعجاز افضل صاحب نے جو ٹیلی فون پہ میرے ساتھ کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب ان سے پوچھا کہ یہ ثاقب نثار صاحب نے ایسا فیصلہ کیوں دیا، کیا وہ کسی کو وہ نواز رہے تھے یا کیا کسی کو وہ اکاموڈیٹ کرنا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا جی دیکھیں، یہ اکاموڈیٹ والا جو ہے نا، اب میں کسی کے ذہن میں تو گھس کے یہ نہیں دیکھ سکتا کہ وہ کس کو اکاموڈیٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ اس طرح کے جو فیصلے ہیں وہ اس میں اکاموڈیٹ کا آپ کہیں یا نہ کہیں، میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا. ایک بات جو اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم نے فیصلہ دیا تھا 2013 میں کہ ان کی فیوچر کی جو پینشن ہے وہ ختم کر دی جائے، تو جسٹس اعجاز افضل صاحب بتاتے ہیں کہ ایک بینچ بنایا گیا. انہوں نے جب ریویو فائل کی، ان جو 70 بزرگ تھے یا ان میں سے کوئی فوت بھی ہو گئے تھے تو ان کی جو بیوائیں تھیں یا دوسرے لواحقین تھے، جو انہوں نے ریویو فائل کی کہ ہمیں آگے کے لیے ہر جو منتھلی پینشن دی جاتی ہے وہ جاری کی جائے. تو ایک بینچ کنسٹیٹیوٹ ہوا جس کو اس ٹائم کی جو جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب تھے وہ بھی اس لارجر بینچ کا حصہ بن گئے. لیکن جب تک وہ جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب بطور سپریم کورٹ کے جج اور کچھ عرصے کے لیے چیف جسٹس بھی بنے، تو وہ ان کی جو لسٹ پہ ہی نہیں لگایا گیا یہ کیس، کیونکہ شاید یہ جانتے تھے کہ وہ اس کو جو ہے نا وہ ایک غلط فیصلے کو کبھی بھی درست قرار نہیں دیں گے. تو جب تک وہ رہے تو وہ ان کے جو کاز لسٹ میں جاری ہی نہیں کیا گیا. پھر اس کے بعد ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس بنے، اور یہ جسٹس اعجاز افضل صاحب بتاتے ہیں کہ جب ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس بنے تو اس کے بعد یہ دوبارہ سے مقدمہ ثاقب نثار صاحب نے لگا دیا جناب جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب کی اس میں کورٹ میں. جسٹس شیخ عظمت سعید بھی وہ ہیں جو پاناما بینچ کا حصہ تھے. انہوں نے کیا کیا، یہ جسٹس اعجاز افضل صاحب بتاتے ہیں کہ ان کو پتہ چلا کہ یہ جو اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان ہے، انہوں نے یہ کنسیڈ کر لیا عدالت کے سامنے، جسٹس جو شیخ عظمت سعید صاحب کی عدالت تھی، کہ ٹھیک ہے جی ہم ان کو پینشن دیں گے. یہ جسٹس اعجاز افضل صاحب کے ہی ریمارکس ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ سراسر غلط ہے، حکومت کو چاہیے کہ اب بھی ریویو کرے، کیونکہ یہ کسی نہ اکاؤنٹنٹ جنرل کی اپنی جیب سے پیسہ جا رہا ہے اور نہ یہ جسٹس وہ جو عظمت سعید شیخ صاحب تھے یا ثاقب نثار صاحب تھے ان کی جیب سے یہ پیسہ جا رہا ہے، جو کروڑوں روپے ماہانہ ہیں اور جو اربوں روپے پہلے دیے جا چکے ہیں. یہ آپ کا اور میرا پیسہ ہے. تو یہ ان کو چاہیے کہ یہ ریویو کریں، کیونکہ یہ سراسر غیر قانونی فیصلہ تھا، اور یہ اکاؤنٹنٹ جنرل کیسے کنسیڈ کر سکتا ہے عدالت کے سامنے کہ یہ پیسہ ٹھیک ہے ہم ان کو منتھلی بھی پینشن ادا کریں گے. تو یہ جناب جسٹس اعجاز افضل صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو تھا جب ان سے میں نے بات کی اس خبر کے حوالے سے. میں نے اس خبر پہ موقف لینے کے لیے جسٹس ثاقب نثار سے بھی رابطہ کیا اور ان سے بات کی. جو پہلا کوشچن میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کا جو دوہرا معیار کیوں ہے، آپ کسی مقدمے میں جس میں کوئی عام سویلین ہو یا کوئی
ब्यूरोक्रेट हो, उसमें आपका जो मेयार है ये पब्लिक मनी के हवाले से वो डिफरेंट है, लेकिन आपने ये जो जजेस का मामला था उसमें आपने अरबों रुपए कैसे बख्श दिए। और फिर मैंने उनसे पूछा कि आप एग्जाम्पल के तौर पे जब मैंने उन्हें बताया कि अताउल हक कासमी साहब का केस था, आपने उसमें तो उनसे कहा कि जो जितने भी उन्होंने तनख्वाह ली है वो सारा एक एक रुपया वसूल किया जाए। तो उन्होंने ये कहा कि जो ये अताउल हक कासमी साहब की जो तैनाती थी वो गैर कानूनी थी, मैंने इसलिए वो कहा था। और जजेस को ये जो पैसा दिया गया ये किसी फ्रॉड या किसी धोखाधड़ी के नतीजे में नहीं दिया गया, ये एक अदालती फैसला गलत हुआ था उसके नतीजे में दिया गया था, और उन्होंने कोई ज़बरदस्ती डाका डाल के ये पैसा नहीं लिया था, और इसलिए मैंने ये जो फैसला था उसमें वो दिया। और ये यही रिमार्क्स उनके जजमेंट में भी हैं कि हुकूमत ने खुद से क्लेम भी नहीं किया था और ना ही उन्होंने इन जजेस ने कोई धोखाधड़ी से कोई ये पैसे लिए थे, और अब तो वो खर्च कर चुके हैं इसलिए उनको अब वापस कर दिया जाए। फिर मैंने उनसे ये भी पूछा कि आप जो दीगर उसमें जो उन्होंने पॉइंट रेज किए थे कि आपने तो ये जजमेंट को पर इनक्यूरियम भी करार दे दिया और जो बाकी जजेस के साथ इस पे इतफाक था और उसके साथ साथ वॉइड भी करार दे दिया, और ये भी कह दिया कि ये फ्यूचर में नहीं मिल सकता। तो जब ये फ्यूचर के लिए अहल नहीं थे तो जो माजी में वो ले चुके थे वो आपने क्यों वापस नहीं वो करवाया। तो उस पर कहते हैं मुझे देखें अब ये जजमेंट को अब 10 साल गुजर गए हैं, मुझे ये ठीक से याद भी नहीं है इसका कंटेंट क्या था क्या नहीं था, तो ये मुझे अब प्रॉपरली इस जजमेंट का याद नहीं है। जब मैंने और मज़ीद क्वेश्चंस पूछे और फिर मैंने एक एग्जांपल ये भी उनसे पूछा कि ये जो आप कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी था, ये जो जजेस के अताउल हक कासमी की आपने एक एग्जांपल दिया है कि वो गैर कानूनी तैनाती थी, तो इन जजेस में से भी ऐसे कुछ जज थे जो 96 में जिनको उनकी सर्विसेज खत्म कर दी गई इस हवाले से ये कह के कि ये गैर कानूनी थे, और तो आप ये किस तरह फिर जस्टिफाई कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा देखें आप जो है ना वो कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं है, तो आप क्वेश्चन मजीद करके ना खुद एम्बेरस हो ना मुझे एम्बेरस करें। तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैंने इस खबर के हवाले से अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू, जो कि ये तमाम पेंशन तनख्वाहें पूरे पाकिस्तान के जो मुलाजमीन हैं उनकी वो करते हैं, उनसे भी बात की कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी ले सकूं। और जब मैंने ये जजेस की पेंशन के हवाले से मेंशन किया तो वो तो जाहिर बात है जजेस का अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो ये अगर कोई काम सरकारी कोई ऑफिशियल ना कर रहा हो तो जो अदालतें हैं उनके पास कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो सबसे बड़ा हथियार है, तो वो उन्होंने बात करने से ही मना कर दिया कि मेरे पास कोई मैं इसके ऊपर ये प्राइवेट एक इंफॉर्मेशन है जजेस की पेंशन, तो मैं इसके ऊपर बात नहीं कर सकता। मैंने फिर उनसे कहा कि ये कोर्ट की जजमेंट है और ये पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है, आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, तो आप ये कैसे प्राइवेट कह रहे हैं। तो आप मुझे अगर इसकी काइंडली डिटेल दे दें कि ये जो अपडेटेड जो जजेस की पेंशन की अमाउंट है वो क्या है। तो उस पर उन्होंने कहा कि मैं अभी आया ही, मुझे 6 महीने हुए हैं तैनात हुए, तो मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकता। उन्होंने भी फ़ोन काट दिया। तो नाजरीन ये जो हमारा दोहरा मेयार है, ख़ास तौर पे अगर ये कोई और किसी माशरे का ऐसा सेगमेंट हो तो वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा, लेकिन जो निज़ाम अदल है जिसके बारे में कुरान मजीद में भी आया और उसके साथ साथ ये हर आपका अगर देखें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि ये जो अदल का निज़ाम है अगर ठीक नहीं होगा तो वो मुआशरा ठीक से कायम नहीं रह सकता। और इस तरह के दोहरे मेयार जो ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ लॉ हों और आइन के भी हों, उसके बावजूद भी अपने ब्रादर जजेस के लिए तो इस तरह के जो नरम दिल और नरम रवैया हो, और एक आम आदमी जिसका अगर कोई मुकदमा लग भी जाए तो उसके पास वकीलों की फीस नहीं होती, तो जब तक ये इस तरह हमारे पाकिस्तान का निज़ाम चलता रहेगा तो हम कैसे इसमें जो है ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करेगा। फिर हम मगरबी ममालिक की तरफ देखते हैं कि अगर किसी जज के ऊपर एक छोटा सा इल्ज़ाम भी आ जाए तो वो शायद वो फ़ौरन ही रिज़ाइन कर दे, लेकिन यहाँ पे ऐसे ऐसे काम भी हो जाते हैं लेकिन किसी के जो है ना वो कान पे जूं भी नहीं रेंगती। तो उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।